السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 1 کا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 3 یعنی باب سوم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. نمبر 1 ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ امپورٹنٹ ہے اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے. دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب. والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جبکہ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا. دادا نے کیا نام رکھا تھا؟ محمد. آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اور والدہ نے احمد. احمد ورڈ نہیں ہوتا، احمد ہوتا ہے. یاد رکھیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا. یہ کوسچن آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا، تو اس میں ہم لکھیں گے ہاشمی خاندان سے تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں. یعنی آپ کی والدہ محترمہ کب وفات پا گئیں؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی. والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی. حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. ان کے دادا عبد المطلب، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی وفات پا گئے. دادا کب وفات پا گئے؟ 8 سال میں. اور والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے. اور والدہ کب وفات پا گئیں؟ جب آپ یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ 6 سال کے تھے اور دادا 8 سال کی عمر میں وفات پا گئے جب آپ کی عمر 8 سال تھی. دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی. چچا کا نام حضرت ابو طالب تھا. یہ سارے ہم نے آنسرز کو آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھنے ہیں. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے. وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹوں سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے اور 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کب عطا فرمائی؟ 40 سال کی عمر میں. مزید جانیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے. پرانے زمانے میں ماؤں کے ساتھ ایک دائیاں ہوتی تھی جو بچوں کی پرورش کرتی تھی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھی ان کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ. یہ تو اب مشق کی طرف چلتے ہیں. نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کریں. یہ انہوں نے ورڈز دیے ہیں، ان کو آپ نے ان سے خالی جگہ پر کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ. حضرت آمنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال ہوئی تو والدہ محترمہ بھی وفات پا گئیں. والدہ کب وفات پا گئی تھی؟ کتنی عمر ہوئی تھی؟ 6 برس یعنی 6 سال. یہاں پہ ویسے بڑھیا لکھا ہوا ہے لیکن ویسے نارملی 6 اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں. 6 سال. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد ڈیش کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت عطا فرمائی. کتنے سال کی عمر میں؟ 40.
40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اب نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ الف ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ کوسچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اس کے اوپر سواد ضرور ڈالنا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نیکسٹ کوسچن ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام کیا رکھا؟ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہے سرگرمیاں برائے طلبہ، اس میں رنگ بھرنا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ بچوں کو یہ نام پورا ہی یاد کروایا جائے، ابھی یاد کر لیں گے تو انہیں لائف ٹائم یاد کرنے میں مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ لمبا ضرور ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسی طرح پورا لینا ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام ہے، اس میں آپ نے پیارے سے بہت پیارے سے کلر کر لینے ہیں۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے خاندان کے افراد کے نام لکھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب، چچا کا نام حضرت ابو طالب۔ نیکسٹ ہے جی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ اب ہم ان کے اخلاق حسنہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ پہاڑی کا نام ہے صفا، صفا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ وہاں تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ والوں کو آواز دی۔ سب لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب لوگ کیا بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صادق کا مطلب ہے سچے اور امین امانت دار ہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، یعنی سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتیں حفاظت سے رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین کرو اور یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلاح پانا ہوتا ہے کامیاب ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھا۔ امانت وہ ہوتی ہے جو کوئی آپ کے پاس رکھوائے تو اس کو حفاظت سے اسی طرح اس کو واپس کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز استعمال کر لی جائے یا کم کر دی جائے۔ کافر بھی اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر اتنا یقین تھا کہ وہ بھی اپنی چیزیں کافر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے دوسروں کو بھی سچائی اور امانت داری سکھائی، سچ بولنا سکھایا اور امانت داری سکھائی کہ امانتوں کو کیسے رکھنا اور واپس کرنا ہے۔ مزید جانیے، صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باحفاظت رکھنے والا۔ حفاظت سے ان کی چیزیں رکھنا اور اسی طرح سے ان کو واپس کرنا امانت داری کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ سچ بولنے سے انسان نیکی کی طرف جاتا ہے۔ جس میں امانت نہیں وہ سچا مومن نہیں، یعنی جو امانت دار نہیں ہے، لوگوں کی چیزوں کو حفاظت سے نہیں رکھتا، وہ سچا مومن نہیں ہے۔ مومن یعنی مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کی ایمان کا خیال رکھیں۔
اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. نیکی، چیزیں، ایمانتوں، سچ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ سچ. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سچ بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش کا خیال رکھا. کس کا؟ ایمانتوں کا. ایمانتوں کا خیال رکھا. کافر بھی اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. اپنی چیزیں. سچ ڈیش کی طرف لے جاتا ہے. سچ کس کی طرف لے جاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نیکی کی طرف. نیکسٹ ہے درج سوال کے جواب دیں. صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہم یہ لکھ دیں گے. صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا. امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باحفاظت رکھنے والا. نیکسٹ کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کون سی پہاڑی پر خطاب فرمایا؟ تو اس کا آنسر تو ہم یہاں کوشچن سے لے لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو صفا پہاڑی کی پر خطاب فرمایا. یعنی اس کا آنسر آئے گا صفا کی پہاڑی. یہ تو بھی ہے سرگرمیاں برائے طلبہ. درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو ہاں لکھیں گے. اگر نہیں بولتے تو نہیں کو سرکل کر دیں گے. کیا میں دوسروں کی چیزیں کا خیال رکھتا ہوں؟ اگر ہاں تو اس پہ سرکل کریں گے. نہیں تو نہیں پر. کیا مجھے سچ بولنے سے خوشی ہوتی ہے؟ جی ہاں یہ تو سب کو ہی ہوتی ہے اس لیے اس پہ سرکل کر دیں گے. آپ نے اس میں بھی سچ سچ لکھنا ہے. جھوٹ بالکل بھی نہیں لکھنا. اگر آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں کرتے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی بچہ مجھے کوئی چیز دے تو اسی طرح واپس کر دیتا ہوں. اگر آپ واقعی کر دیتے ہیں تو ہاں پہ اور اگر نہیں کرتے تو نہیں کو سرکل کریں گے. کیا میں دوسروں کی چیزیں اجازت لے کر استعمال کرتا ہوں؟ اگر آپ دوسروں سے پرمیشن لے کے ان کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو ہاں پہ سرکل کریں گے. نہیں تو نہیں پر. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا کوئی واقعہ اپنے دوست کو سنائیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناؤں گی. تب تک آپ اپنے دوستوں سے ان کے واقعات سنیں اور اپنی نالج میں اضافہ کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.